کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبان جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئین اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو۔ لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے الحمدللہ۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو۔ ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے سامنے برابر ہو۔ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں۔ اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے، تو اس نے اس کی مثال یہ دی
کہ رول اپنا وہی ہیں جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو، کسی ایک فرد میں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو۔ اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دیں تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے، میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ یہ 168 پیج کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے، ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے۔ ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے۔ خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ، آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو۔ مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے۔ اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا۔ نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو
मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के मुताबिक करते हुए असम्बली की मुद्दत हम 5 से 4 साल पे लेके आएंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम सेनेट में भी रिफॉर्म लेके आने वाले हैं। इंशाल्लाह आवाम की हमदर्दी और सपोर्ट के साथ, वोट के साथ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया तो हम सेनेट को भी रिफॉर्म करेंगे। हम 50% सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा लेंगे। आपने देखा है इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कुछ सेनेटर डायरेक्टली मुंतखब होते हैं और कुछ सेनेटर थ्रू हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है MAMPAs उनको वोट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मरतबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है। अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर लें और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा लें MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है। वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये इसकी बुनियाद होगी। हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप